بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے کربلا، تہذیب کا مستقبل۔ اس کے رائٹر ہیں سید محمد تقی۔ آئیے سنتے ہیں اس کا پارٹ نمبر 6، صفحہ نمبر 69۔ اس کا انکار لازماً یہ مطلب نہ تھا کہ یزید کی ڈی فیکٹو حکومت کو کمزور سمجھ کر بغاوت کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ مطلب ضرور تھا کہ یزیدی حکومت کی ڈی جوری حیثیت سے انکار کیا جا رہا ہے۔ گویا انکار یہ کیا جا رہا ہے کہ دمشق کے حکمران اس آئیڈیل سے منکر ہیں جس پر مسلم معاشرے کو چلنا ہے۔ مذہب اور معاشرہ۔ آئیڈیل۔ مسلم معاشرہ ایک مذہبی معاشرہ ہے اور ہر مذہبی معاشرہ آئیڈیل نواز معاشرہ ہوتا ہے۔ مثالیہ نواز کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاشرے کے لیے کچھ قدریں محترم ہوتی ہیں، طرز عمل یعنی کہ بیہیویئرز یا کردار کے کچھ پیمانے ہوتے ہیں جنہیں معاشرہ قابل احترام خیال کرتا ہے اور جن پر وہ اپنے لیڈروں کو ناپتا ہے۔ مسلم معاشرے دوسرے معاشروں کی طرح عدل و انصاف اور ظلم دشمنی کو بنیادی اقدار قرار دیتا ہے۔ انسانوں نے اب تک کوئی ایسا معاشرہ قائم نہیں کیا جس نے عدل کو بحیثیت عدل کے محترم قرار نہ دیا ہو اور ظلم کو بحیثیت ظلم کے قابل مذمت نہ سمجھتا ہو۔ یہ بات اور ہے کہ انہوں نے عدل کے مفہوم اور ظلم کے معنی میں اختلاف کیا ہو۔ مسلم معاشرے کے حامی جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا معاشرہ عدل پر مبنی ہے اور دوسرے معاشرے عدل سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ان کا موقف فی الواقع یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے معاشرے عدل کے دشمن ہیں۔ موقف یہ ہوتا ہے گو دوسرے معاشرے میں بھی عدل کی حمایت ہی کرتے ہیں، لیکن عدل کے اصول کا اطلاق عملاً ظلم بن جاتا ہے، جبکہ مسلم معاشرے ایسے اصولوں پر مبنی ہیں جن کی وجہ سے عدل کا زیادہ سے زیادہ اطلاق ممکن ہوتا ہے۔ یقیناً دوسرے معاشروں کے حامی بھی تو یہی موقف رکھتے ہیں کہ ان کے اصول عدل سے قریب تر ہیں۔ تو اب ان مختلف ادعاؤں میں صحت سے کون قریب تر ہے اور کون بعید؟ لیکن یہ بحث ہم چھیڑیں تو اپنے موضوع سے کافی دور چلے جائیں گے، اس لیے انصف یہی ہے کہ پھر اس سوال کو اٹھائیں جو مسلم معاشرے کی مثالیہ نواز حیثیت کے بارے میں ہماری بحث کا موضوع بنا تھا۔ حکومت کا ارادہ معاشرے کے ایک اہم ارادے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ سب کچھ حکومت ہی ہوتی ہے صحیح نہیں۔ مثالیہ پورے طور معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، صرف حکومت سے نہیں۔ تمام مذاہب اپنی اپنی جگہ مثالیہ ہوتے ہیں اور یہ مذاہب براہ راست معاشروں سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھا کر یوں کہیے کہ مذاہب یا مثالیہ براہ راست فرد سے تعلق رکھتے ہیں، معاشرے سے تعلق فرد کے بعد آتا ہے جو فرد کے توسط سے پیدا ہوتا ہے۔ خیر، اور اس کی خصوصیت کے بارے میں ہر فرد کے کچھ تصورات ہوتے ہیں، یہی تصورات اس کے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ ان مثالیوں سے معاشرے کے مختلف افراد مختلف مساواتیں رکھتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ان کی مثالیوں سے ہر فرد کا ارتباط جداگانہ طور پر ہوتا ہے۔ فرد پہاڑ کی کوہ میں رہتا ہو یا خانہ بدوش قبیلے کی کسی عارضی قیام گاہ میں، بہرحال کسی نہ کسی مذہب کا پیروکار ضرور ہوتا ہے۔ مذاہب اپنے وسیع تر مفہوم میں اس نقطہ نظر کا نام ہے جو فرد اپنے ماحول اور کائنات سے اپنے رشتے کے بارے میں خود اپنی مالی ورثے سے حاصل کرتا ہے، اور اس اعتبار سے آج تک کسی ایسے انسان نے اس کرۂ ارض پر سانس نہیں لی جو کوئی مذہب نہ رکھتا ہو۔ مذہب کا بنیادی مقصد فرد ہوتا ہے اور پھر فرد کے توسط سے معاشرہ، اور فرد کے زندہ رہنے کے لیے معاشرے کا وجود ضروری نہیں ہے اور معاشرے کے لیے حکومت ہونا ضروری نہیں۔ حکومت کا ادارہ صرف چند ہزار سال پرانا ہے۔ اپنے موجودہ مفہوم میں یہ ادارہ زراعت کی دریافت کے بعد ظہور میں آیا، جبکہ موجودہ ہیئت کے انسان کی عمر تو 35 لاکھ سال بتائی جاتی ہے، کم از کم 10 لاکھ سال تو یقیناً
معاشرہ چند خاندانوں کے ساتھ رہنے سے وجود میں آ جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ انسان کی عمر کا محض ناقابل ذکر حصہ حکومت کے ادارے کے ساتھ گزارا ہے، جبکہ انسان کی اپنی ساخت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کائناتی تصور کے بغیر یعنی کسی نہ کسی قسم کے مذہب کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حکومت مذہب یا معاشرے کے لیے ضروری ادارے کی حیثیت رکھتا ہے، صحیح سوچ نہیں ہے۔ اس مرحلے پر ہم دو مفاہیم کو ذرا جدا جدا رکھ کر دیکھ لینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب اپنے آغاز میں مثالی معاشرے قائم کرتے ہیں، چاہے ان میں بعض کی ابتدا مثالی حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی ہوں، لیکن آغاز سے کچھ عرصے بعد مثالی معاشرے کی جگہ مثالیوں والا معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ مثالی معاشرہ تو ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ مثالیے معاشرے کے لیے کردار کے پیمانے برابر بنے رہتے ہیں جن پر اس مذاہب کے اصول مبنی ہوتے ہیں۔ مثالی معاشرے کے تصور 550 گنے گئے ہیں جن میں خال خال عملی زندگی میں آزمائے جا سکتے ہیں۔ اس جائزے کی روشنی میں آپ مسلم تاریخ کو بھی دو حصوں میں بانٹ لیجئے، ایک وہ دور جسے مثالی معاشرے کا دور کہا جا سکتا ہے اور دوسرا وہ جب مسلم معاشرے مثالی معاشرے ہونے کے بجائے مثالیوں سے متاثر ہونے والے معاشرے رہ گئے تھے۔ اب تک مسلم معاشرے اس دوسرے دور سے گزر رہے ہیں۔ 550 تصورات میں سے جو مثالی معاشروں کے سلسلے میں پیش کیے گئے ہیں، جو مذہبی مثالیت ہے، ان کے پس منظر میں مابعد طبیعیاتی تصورات بھی تھے، جبکہ غیر مذہبی مثالیے اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ غیر مذہبی معاشرے کبھی عملی زندگی نہیں دیکھ سکے۔ اشتراکی معاشرے کمیونٹ سوسائٹی کے قیام کے آئیڈیل کو عملی جامہ پہنانے کی جدوجہد کرتے رہے ہیں، مگر اپنی منزل کو نہ پا سکے اور فروری 1981 عیسوی کے 26ویں کمیونسٹ پارٹی کانگریس منعقدہ ماسکو میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت معیشت زوال کی زد میں ہے۔ اسی لیے کمیونسٹ معاشرے کا قیام مستقبل قریب میں ممکن نظر نہیں آتا۔ مذہبی معاشرے میں مابعد طبیعیاتی اثاثے رکھنے کی بنا پر متعلقہ معاشروں کی عظیم اکثریت کے لیے چند آئیڈیل ہمیشہ باقی رکھتے ہیں اور اسی لیے زیادہ طویل عرصے زندہ رہنے کی اہلیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اقتدار کی خواہش۔ مسائل کے اسی پس منظر میں اگر آپ حالات کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حکومت کے بگاڑ کے باوجود معاشرہ اپنی وسیع تر سرگرمیوں میں مثالیے کے احترام کے جلو میں چلتا نظر رہتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ حکمران بگڑ جائے تو لازمی طور پر سارا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ حکومت کے بگاڑ سے معاشرے کے بگاڑ کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ بڑی حد تک انحصار اس بات پر ہے کہ خود حکومت کن افراد پر مشتمل ہے، جری اقدار شکنوں پر یا معتدل مزاج قسم کے بگڑے حکمرانوں پر۔ مطلب یہ کہ جری اقتدار شکن حکمرانوں کے عہد میں بھی ایک امن پسند شہری زندگی گزار سکتا ہے، بشرط یہ کہ یہ جری قدر شکن حکمران معاشرے کی اقتدار اور مثالیوں کو توڑ کر ان کی جگہ نئی قدریں نہ لے آئیں، اور بشرط یہ وہ ان نئے مثالیوں اور نئی قدریوں کی توثیق عوام سے نہ چاہیں اور اس توثیق کی موت اور پھانسی کی سزا کی ترازو میں نہ تولیں۔ یزید نے یہی صورت پیدا کر دی تھی، اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے وہ فیصلہ کن قدم اٹھایا جس نے تمام مسلم تاریخ کو سنہرا روپ دے دیا۔ اقتدار کی خواہش ان کی خواہشوں میں شامل ہے جو کبھی تسکین نہیں پاتی۔ انسان کی تین بنیادی خواہشوں یعنی دولت، شہرت، اقتدار میں سے ہر ایک جتنی مطمئن ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ غیر مطمئن رہتی ہے، اور یوں ایک طویل سلسلہ خواہشات کے اضافے کا جو کسی نقطے پر اختتام پذیر نہیں ہوتا۔ ہیروڈوٹس نامی یونانی مورخ نے اقوام و ملل کی حکومتوں کا جائزہ لے کر یہ رائے قائم کی تھی کہ اقتدار صاحب اقتدار کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے اور مکمل اقتدار مکمل طور پر تباہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے
جس خطرے کی طرف اشارہ کیا اس سے بچنے کے لیے فلسفہ سیاسیات نے سارے پاپڑ بیلے، لیکن گو جمہوری اداروں کے ذریعے اس خطرے کا سدباب کرنے کی مؤثر کوشش کی گئی، تاہم اس ہفت خواہ کو بھی ابھی تک سر نہیں کیا جا سکا، اور خیر کے اعتبار سے اس نامکمل دینے میں یہ ممکن ہی نہیں کہ اقتدار کے کسی ایک نقطے پر ارتکاز کے سنگین خطرات پر مکمل قابو پا لیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے؟ واضح طور پر ہم اس کتاب میں ٹھیک اسی سوال پر سوچتے رہے ہیں، اور 53 ہجری سے لے کر یعنی اس وقت سے لے کر جب یزید کے باپ نے امام علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ شروع کیا، اور 10 محرم کی سپہر تک جب امام حسین علیہ السلام یزیدی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے، ہر مرحلے پر نتیجہ یہی نکل کے سامنے آیا کہ یزید کی طرف سے اور اس کے باپ کی طرف سے جنگ صرف اقتدار کے نقطے کے گرد گھومتی رہی، لیکن امام حسین علیہ السلام مسائل پر تہذیبی اقتدار اور اصولوں کی روشنی میں سوچتے رہے۔ اقتدار کی جنگ کے لیے فوجی طاقت مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن 8 سال کے طویل عرصے میں امام علیہ السلام نے کبھی فوجی طاقت جمع کرنے یا دمشق کے خلاف گوریلا دستہ، رضاکار یا انقلابیوں کو منظم کرنے کی صحیح نہیں کی، بلکہ حضرت مسلم علیہ السلام نے تو ایک اخلاقی تصور کے معنی بن جانے کی وجہ سے نہتے اور تنہا ابن زیاد کو بھی بآسانی قتل کر دینے کے عملی طور پر سنہرے موقع کو پوری شعوری حالت میں خالی جانے دیا، ورنہ ابن زیاد اس وقت مار ڈالا جاتا تو کربلا کی آدھی جنگ یقیناً جیت لی جاتی، اور نہیں کہا جا سکتا تھا کہ بقیہ آدھی جنگ بھی یزید کے حق میں نکلتا۔ اقتدار کی جنگ زیادہ تر اقدار کی لاشوں پر لڑی جاتی ہے، لیکن اور باتوں سے قطع نظر صرف ایک حضرت مسلم علیہ السلام کے اس اقدام ہی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حسین علیہ السلام اقدار کی لاش پر قدروں کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تاریخ میں چند قدم پیچھے ہٹ کر اگر ہم اس خاندان کے طرز عمل کا جائزہ لیں، یعنی جائزہ اس بات کا لیں کہ حکومت کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کے والد اور بھائی حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کا کیا طرز عمل رہا ہے، ایک حیرت انگیز یکسانیت نظر آئے گی۔ اس رد عمل کے بارے میں جو یہ حضرات علیہ السلام اقدار کی فسوں آفرینیوں کے سلسلے میں ظاہر کرتے رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جانشینی کا مسئلہ سامنے تھا۔ ایسے موقع پر تواریخ کے عام تجربہ یہ رہا ہے کہ لوگوں نے جانشینی کے تقرر کو فرائض تجہیز و تدفین سے ہمیشہ مقدم جانا، خاص طور پر اس وقت جب جانشین کا تقرر کا مسئلہ متنازع بھی سمجھا گیا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے امر جانشینی کو متنازع جاننے کے باوصف تجہیز و تدفین کے فرائض کو اولین اہمیت دی، چاہے اقتدار سے محروم ہی کیوں نہ ہونا پڑا۔ پھر بات اس نقطے پر آ کر نہیں رکتی، یہاں تو خیر معاملہ حصول حکومت کی کوشش کا تھا، مگر ایک مرحلہ وہ بھی آیا تھا جب حکومت خود تشتری میں رکھ کر پیش کی گئی تھی تیسرے خلیفہ کی جانشینی کے موقع پر، سو اس وقت بھی حضرت علی علیہ السلام کا طرز عمل قبولیت سے انکار تھا۔ چوتھی بار خلافت کا تخت پیش کرنے کے لیے مختلف بلاد و احصار کے افراد حضرت علی علیہ السلام سے اصرار کرتے ہیں، مگر جواب انکار کی صورت میں دیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام چھپنا چاہتے تھے، لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، مگر عوام نے ہجوم کیا اور آخری انتہائی مجبوری کے عالم میں انہوں نے حکمرانی کے فرائض انجام دینے کی حامی بھری۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ حکومت کی اہمیت اور حکمرانی سے دلچسپی کے باب میں حضرت علی علیہ السلام کا انداز نظر کیا تھا۔ حکومت ان کے خیال میں ایک انتہائی خطرناک اور مشکل ذمہ داری ہے جس سے بچنے کی ایک شریف آدمی کی ایک پوری کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ خود اس کے حصول کے لیے کوشش کرے۔ سازشیں کی جاتی ہیں اور قتل و غارت گری کا تو خیر سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے، اور یہ تو چوتھے مرحلے کا معاملہ ہے۔ تیسرے مرحلے پر انہوں نے اپنے گھر میں آئی ہوئی حکومت کو ایک اصولی بات پر واپس کر دیا۔
ان سے پہلے دو خلفاء رضی اللہ کے سیرت پر چلنے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی سیرت پر چلنے کا پابند نہیں ہوں۔ وعدہ کر لیتے تو حکومت مل جاتی، مگر کوئی وعدہ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور یوں گھر آئی ہوئی حکومت پوری طمانینت قلب کے ساتھ واپس کر دی گئی۔ یہاں علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ سنیے جو تاریخ کے کسی حکمران کی زبان سے ادا نہیں ہوا۔ علی علیہ السلام نے کہا، دنیا کے تمام محکوم اپنے حکمرانوں کی چیرہ دستیوں کے شکوہ کناں ہوتے ہیں، میں وہ واحد حکمران ہوں جسے اپنے محکموں کی زیادتیوں کا شکوہ ہے۔ یہ شکوہ کیوں تھا؟ شکوہ اس لیے تھا کہ حضرت علی علیہ السلام حکمرانی کو اخلاقی حدود کا پابند رکھتے تھے، لیکن حکومت کا ارادہ جبر و استحالہ کی منطق سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت علی علیہ السلام ناجائز طور پر استعمال کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لہذا محکوم شور و پشت ہو گئے اور انہوں نے وہ زیادتیاں کی جو ایک جابر حکومت میں کرنے کی جرات نہ کر سکتے تھے، مگر حضرت علی جبر کو آخری دلیل تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوئے، لہذا وہ شکایت زبان پر آئی جو نہ پہلے کسی نے کی تھی نہ ان کے بعد کوئی کر سکا۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی مسلم تاریخ کے وہ واحد حکمران ہیں جو خالص عوامی و جمہوری انداز میں منتخب ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ تھا حضرت علی علیہ السلام کا انداز حکومت کے بارے میں، اور اس قسم کے طرز عمل امام حسین علیہ السلام نے ظاہر کیا کہ جنگ مغلوبہ جاری رکھ کر خون خرابہ برداشت کرنے کے بجائے بہتر یہ خیال کیا کہ دمشق سے مصالحت کر لی جائے۔ وہ ان نقصانات کی ترازو میں برابر یا زائد نہیں تول رہے تھے جو جنگ جاری رکھنے کی صورت میں پورے معاشرے کو اٹھانے پڑتے، خاص طور پر وہ ایسی صورت میں کہ جنگ کا نتیجہ دمشق کے حق میں نکلنے کے امکانات قوی تر تھے۔ لیکن اس سلسلے کی سب سے بڑی مثال وہ واقعہ ہے جو اس خانوادے کی ایک اور شخصیت یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیش کی، جبکہ عمومی حکومت کے خلاف کامیاب بغاوت کے لیڈروں نے امام علیہ السلام کو نئی حکومت کا اقتدار پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اقتدار میں آنے سے انکار کر دیا۔ پھر تقریباً اس جیسی ہی صورتحال امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ رونما ہوئی جب مامون عباسی نے امام علیہ السلام کو اپنا جانشین بنانے کا عزم کیا۔ اس مرتبہ بھی اقتدار سے استقراء کی وہی کیفیت نظر آئی جو اس سے پہلے اس خاندان کے اکابر کے طرز عمل میں برابر سامنے آئی۔ تو یوں تاریخ کا غیر جانبدارانہ فیصلہ یہ ہے کہ اس خاندان کی سوچ کے انداز میں اقتدار کے مقصد کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ ذریعہ رہا کچھ معاشرتی مقاصد کے حصول کا۔ اقتدار سے انکار ضروری نہیں کہ وہ بہتر مقاصد حاصل کرنے کا وسیلہ بھی بن سکتا ہے، مگر اقتدار کے پیچھے دوڑنا غیر صحت مندانہ انداز ہے، اس لیے کہ اقتدار بجائے خود کوئی مقصد نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے طرز عمل میں بھی یہی پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کا تلخ تجربات کے پیش نظر اقتدار سے بے تعلق رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی لیے کہ اب دمشق اقتدار کے مقصد آخر قرار دے کر جنگ اقتدار میں پوری طاقت سے آگے بڑھ رہا تھا، اور بدقسمتی سے حالات اس کے سازگار بھی تھے۔ اس دوڑ میں امام حسین علیہ السلام شامل ہونے کو تیار نہ تھے۔ چنانچہ یزید کے باپ کی زندگی میں انہوں نے 7 سال کی طویل مدت بالکل خاموشی سے گزار دی۔ یزید کے عہد میں بھی وہ اپنے طرز عمل کو نہ بدلتے اگر دمشق بیعت پر اصرار کر کے فیصلہ کن مراحل سامنے نہ لے آتا۔ ایک جائزہ بیعت پر ہم اس سے پہلے بھی سوچ آئے ہیں، لیکن یہاں جس پہلو پر توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ بیعت کا مطالبہ مسلم معاشرے میں اس حکمران کی طرف سے جو خود کو خلیفہ کہلواتا ہو نظریاتی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسی لیے کہ وہ اصولی طور پر خلیفہ صرف دینوی حکمران کا
نام ہی نہیں ہے، معاشرے کے روحانی قائد کا بھی نام ہے۔ پھر یہ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ عمومی حکمرانوں نے اپنے اس نظریاتی مقام کو مہبم رکھا ہے، بلکہ انہوں نے اس سلسلے میں فعال کردار بھی ادا کیا ہے۔ عمومی حکمرانوں نے یہ نظریہ متعارف کرایا کہ خیر و شر خدا کی طرف سے ہوتا ہے، خیر و شر من اللہ، بندے کی طرف سے نہیں۔ مطلب اس نظریے کا یہ تھا کہ ہر وہ اقدام جو بندہ کرتا ہے اس کے لیے وہ جواب دہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بندہ محض مجبور و معذور ہے، وہ ہر فعل عمل کا وہ اور ہر عمل کا فاعل خدا ہے، لہٰذا کسی بھی معاملے میں بندے کو مسئول قرار نہ دیا جائے، خدا کو مسئول سمجھا جائے۔ یہ نظریہ ڈاکٹرن حکمرانوں کے لیے سیاسی طور پر بڑا مفید ثابت ہوا، خصوصاً مذہبی معاشرے میں جہاں عوام غیر شرعی حرکات پر بڑے منغض ہوتے ہیں۔ خدا کی طرف سے ان حرکات کی نسبت کے بعد، یعنی ان تمام حرکات کا فاعل خدا کو قرار دینے کے بعد، حکمرانوں کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ دن مظالم میں اور راتیں عیاشی میں گزار دیں۔ سیدھے سادے لوگ صورتحال سے یہ سوچ کر مفاہمت کر لیتے کہ خدا کی مرضی یہی ہے، مثلاً ایک عیاش و ظالم شخص ان کا حکمران بنے، اور جب مرضی الہی یہی ہے تو پھر بندے کا فرض صرف یہ ہے کہ مرضی حاکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور حکمرانوں کی غیر شرعی حرکات پر نکتہ چینی کے بجائے صرف اپنے اعمال سے سروکار رکھے۔ حکمرانوں کے بارے میں عوام کی اکثریت اس طرح کا انداز رکھتی ہے تو وہ سیاسی طور پر حکومت چلانے والوں کے لیے سب سے زیادہ قابل قبول ماحول مہیا ہو جاتا ہے۔ یہ انداز نظر اس ڈاکٹرین یعنی نظریے سے منطقی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، بندے کی طرف سے نہیں۔ اسلامی تاریخ میں حکمرانوں کے مظالم اور عیاشیوں کو برداشت کرنے کا رجحان اسی انداز نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ عامریت کے لیے جو وہ اپنی پناہ میں غیر مسئول ہوتی ہیں، اس سوچ کی وجہ سے بڑی سازگار فضا پیدا ہو گئی ہے۔ بنو امیہ کے اس خیر و شر اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والے نظریے نے معاشرے کو دانشوروں کو میں سخت رد عمل پیدا کیا، اور انہوں نے مذہبی اکابر اور اس صورتحال پر پرزور شکایت کی۔ چنانچہ جب جناب حسن بصری سے کئی حضرات نے اس خطرناک پروپیگنڈے پر احتجاج کیا تو موصوف نے اس نظریے کی سختی سے مذمت کی اور کہا کہ عمومی حکمران کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں، جو گناہ بھی وہ کرتے ہیں وہ خود ہی اس کے جواب دہ بھی ہیں، اور خدا ان پر گناہ کے ارتکاب کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ مصر کے ایک ممتاز فلسفی و مصنف ڈاکٹر علی سامی نشار کہتے ہیں کہ یزید نے جناب زینب علیہ السلام سے یہ کہا کہ تمہارے بھائی کو خدا نے قتل کیا ہے، تو وہ دراصل اسی نظریے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نشار نے یہ بھی بتایا کہ عبد المالک ابن مروان کے عہد میں جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے سے سخت رد عمل کا خطرہ پیدا ہو گیا تو ابن مروان نے روپے کی ایک تھیلی جناب موصوف کو بھی دی، جس کے بعد انہوں نے اپنے اس خیال سے رجوع کر لیا۔ تاریخ اسلام میں آمریت کے واحد نظام حکومت کے طور پر مقبول ہونے کے متعدد اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ نظریہ بھی بنا۔ حکومت کے مظالم کے مقابلے میں طاقت کے سامنے سر جھکا دینے کا یہ انداز، جسے مذہب کی سینکشن یعنی توسیع کے خیر و شر اللہ کی طرف سے ہونے کے تصور نے مہیا کی، آمریت کے پھلنے پھولنے کے لیے بڑا سازگار ماحول پیدا کر دیا۔ پھر آگے بڑھ کر حکمرانوں نے اس کے ساتھ یہ تصور بھی جوڑ دیا کہ ہر نیک اور بد شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، صلوٰ خلف کل بر و فاجر۔ اس بد خصلت کی وجہ سے حکمران کو فسق و فجور پر عامل ہونے کے باوجود نماز پڑھانے یعنی سب سے اہم مذہبی فریضے کی ادائیگی میں امامت کی ذمہ داریاں انجام دینے کا حق مل گیا، ورنہ اگر مذہبی دائرے میں اس کی نوع کی سہولت نہ دی جاتی تو حاکموں کے لیے کم از کم ظاہری طور پر متقی پرہیزگار ہونے کا تاثر دینے پر مجبور ہونا پڑتا، ورنہ نماز کی امامت سے محرومی کا خطرہ مول لینا پڑتا، جو سیاسی طور پر شاہی اقدار کے لیے خطرناک بن جاتا۔ اگر فسق و فجور کی بنا پر خلیفہ کے لیے امامت نماز ممنوع قرار دے دی جائے تو
یہ فرض طبقہ علماء کے متقی افراد تک محدود رہ جائے گا، اور یوں ان کی اہمیت مذہب کے سب سے اہم دائرے میں خلیفہ سے اونچی ہو جائے گی، جو بادشاہ کے اختیار پر ایک طرح کی مؤثر روک یعنی چیک لگاتی ہے، جبکہ فاجر کی امامت کا اصول مذہبی طور پر صحیح تسلیم کر لینے کی وجہ سے امریت کے علماء نے جو ممکن خطرات پیدا ہو سکتا تھا وہ دور ہو گیا۔ تو مسؤولیت کے مسئلے کو حکمران کے بجائے خدا کی طرف منتقل کر دینے کے نتیجے میں عوام سے حق اختلاف رائے اور کو مذہبی اساس پر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ عوام کا یہ حق وہ کہ حکمران کو اس کی غلطی پر ٹوکیں اس وقت عمل میں لیا جا سکتا ہے جب اختلاف بندے سے کیا جائے، اس وقت نہیں جب اختلاف خود خدا سے کرنا پڑے، اور یوں اس نظریے نے عوام کے اس حق میں شرعی طور پر محروم کر دیا، اور مختلف ملکوں میں بادشاہی کو الوہی اختیارات یعنی ڈرائیون رائٹس دے دیے گئے۔ عمومی تاجروں نے بڑی چابک دستی سے شاہوں کو ان الوہی اختیارات کے تصور کے ایک نئے اور قابل قبول روپ میں متعارف کرایا۔ عوام کے حق میں اختلاف کی زد سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ خود کو بچا لے گئے۔ روحانی قیادت۔ دمشق کے حکمران صرف شاہی کے دعوے دار ہی نہیں تھے بلکہ خلافت کے مدعی بھی تھے، مطلب یہ کہ وہ صرف دینی حکمرانی پر قانع نہ تھے، دینی قیادت کا اعادہ بھی کرتے تھے۔ خود لفظ بیعت روحانی سیادت تسلیم کرنے کا مفہوم رکھتا ہے۔ تاریخ اسلام میں بیعت صرف ان لوگوں نے لی ہے جو خود کو خلیفہ کہلاتے ہیں، انہوں نے نہیں جو صرف سلاطین تھے۔ غوری و غزنوی خود بیعت کے طلبگار نہیں ہوئے، اسی لیے کہ وہ محضاً دینوی حکمران تھے، دینی قائد نہ تھے، لیکن دمشق، بغداد، قاہرہ اور قسطنطنیہ کے خلفاء بیعت کے ذریعے تخت پر آتے تھے، اسی لیے وہ صرف دینوی نہیں بلکہ دینی حکمران کے بھی مدعی تھے۔ یزید بھی اسی قسم کی حکمرانی کا دعوے دار تھا، وہ صرف سلطان بنے رہنے پر قانع نہ تھا، خلیفہ ہونے پر بھی مصر تھا، یعنی اصرار اس کا یہ تھا کہ مسلم معاشرے سے اسے اپنا روحانی سربراہ تسلیم کرے۔ امام حسین علیہ السلام روحانی سربراہی کے اس دعوے کو ماننے سے منکر تھے۔ امام علیہ السلام کا موقف یہ تھا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، اسی لیے اس کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ ترجمہ اس کا کیا ہوا؟ ترجمہ یہی تو ہوا کہ بیعت روحانی سربراہی تسلیم کرنے کا نام ہے، اور روحانی سربراہی کسی اس شخص کی تسلیم نہیں کی جا سکتی جو بنیادی روحانی اقدار پر عامل نہ ہو، فاسق و فاجر ہو۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے تمام اقوال کا مطالعہ کر ڈالیے، کہیں آپ کو امام کا یہ قول نہیں ملے گا کہ یزید چونکہ فاسق و فاجر ہے اسی لیے اس کی حکومت تسلیم نہیں کی جا سکتی، کہ مفاہیم میں جوہری فرق ہے۔ فاسق و فاجر حکمران ہو سکتا ہے لیکن فسق و فجور پر عمل کرنے والا روحانی رہبر کا دعوے دار نہیں بن سکتا۔ بیعت تو روحانی رہبری تسلیم کرنے کا نام ہے، لیکن کسی کی حکمرانی تسلیم کرنے کا مطلب بیعت کر لینا نہیں ہے۔ وہی بات کہ حسین علیہ السلام یزید کی ڈی فیکٹو حکومت کو تسلیم تو کرتے تھے لیکن ڈی جوری تسلیم کرنے کے تیار نہیں تھے۔ اب صورت مسئلہ یہ پیدا ہو گئی تھی کہ یزید متعین مسلم اقدار پر عمل کرنے سے تو منکر تھا، ساتھ ہی بعض ایسے نظریوں کا مبلغ بھی تھا جن کو تسلیم کرنے کی معنی اسلام کی بنیادیں اکھاڑ دینے کے مترادف تھا۔ اصول اگر یہ بن جائے کہ ہر غلطی، ہر اخلاقی اقدار کو توڑنے کا جواب دہی خدا کو کرنی ہے، بندوں کو نہیں، گویا فسق و فجور کا ارتکاب بندہ نہیں خدا کرتا ہے، تو پھر سارے اخلاقی نظام تلپٹ ہو کر رہ جائیں گے، بلکہ اخلاقی نظام کا خود اپنا ہی تصور ختم ہو جائے گا۔ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ نظریے کا واحد مقصد یہ ہے کہ گناہوں کی ساری ذمہ داری بادشاہوں سے ہٹا کر خدا پر ڈال دی جائے، لیکن بندوں کو گناہوں کی جواب دہی سے بری کر دینے کے بعد نہ مذہب کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے نہ اطلاق کی۔ گویا عمومیوں کے اس نظریے کے نتیجے میں اسلام کا پوری بنیاد ہی اکھڑ کر رہ جاتی۔ بہرحال یہ صغرا و کبریٰ آپ نے پڑھا، یعنی آپ نے یہ پڑھا کہ یزید دینوی حکمرانی کا ہی نہیں دینی قیادت کا مدعی بھی ہے، اور مدعی بھی اس حد تک کہ چند ایسے نظریوں کی حمایت اور تبلیغ کے لیے بھی کوشاں ہے جنہیں مان لیا جائے تو ہر اخلاقی نظام
ہر مذہب کی جڑ سے اکھڑ کر رہ جاتا۔ تو نتیجہ پھر بآسانی نکال لیجیے، یعنی یہ کہ یزید کی بیعت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک حکمران کہ جو فاسق و فاجر ہے اس لیے روحانی قائد مان لیا جائے کہ وہ خود کو فاسق و فاجر نہیں ہے، کہ فاسق و فاجر بندہ نہیں ہوتا، خدا ہوتا ہے۔ گویا امام حسین علیہ السلام کے اس موقف کا فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے یزید کو روحانی قائد نہیں مانا جا سکتا اور اس کے لیے اس کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ یہ پارٹ ختم ہوا۔ کتاب کا اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔